کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یہ بات کہی کہ تجھے اللہ معاف نہ کرے اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا، اور جس کے لیے کہا رب العالمین نے اس کو نجات عطا فرما دی۔ لہذا کبھی بھی اپنے عمل پر اترانا نہیں۔ جامع ترمذی میں ہے معید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، صحابہ سے بھی خطائیں ہوئی ہیں۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اتنے بابرکت قسم کے لوگ، لیکن اللہ نے معاشرے کو سمجھانا تھا، لوگوں کو بتانا تھا کہ نبی صرف معصوم ہے، انبیاء کے بعد معصوم کوئی نہیں۔ حضرت معید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کیجیے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جا معید چلا جا، تو بتانے میں غلطی کر رہا ہے۔ صحابی رسول فرماتے معید پھر دوبارہ آتے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خود اقرار کر رہا ہوں مجھ سے خطا ہوئی ہے، تو میرے لیے حد جاری کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے معید چلا جا، تجھ سے ایسے ہی انجانے میں کچھ ہو گیا ہے اور تو اتنا بڑا گناہ اپنے سر لے رہا ہے۔ لیکن معید اسلمی پھر تیسری مرتبہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ پر حد جاری کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب معید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد جاری کی گئی تو حضرت معید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی حد، اسی تکلیف، اسی صدا میں انتقال ہو گیا۔ کچھ صحابہ واپس آ رہے تھے، ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو کچھ صحابہ باہمی گفتگو کرنے لگے کھڑے ہو کر کہ معید بڑا برا تھا یار، اس سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہوا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صحابہ کو خالد بن ولید فرماتے ہیں پکڑا، اور اسی راستے میں ایک گدھا مرا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو گدھے کے پاس لے کر آئے، فرمایا کہ اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تم ماعز کے بارے میں کہہ رہے تھے اس سے بھی برا ہے کہ تم یہ گوشت کھا لو۔ ارے ماعز کے بارے میں کچھ نہ کہو، تم اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہو۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کے درجات میں چڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ تو لہذا اپنی نیکی پر نہیں اترانا کبھی بھی کہ میں بڑا نیک ہوں۔ تکبر آ جاتا ہے بندے کے اندر کہ جی میں بڑا نیک ہوں، نیکی پر نہیں کبھی اترانا۔ امرأ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ماعز کی طرح نہیں ہوں، میں آ کر آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میں حمل سے ہوں، میں حمل سے ہوں، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، مجھے پاک کیجیے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امرأ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ چلی جا۔ یہ اٹھتی ہے، پھر دوبارہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ماعز کی طرح نہیں ہوں، میں تو ثبوت بھی لے کر آئی ہوں، میں حاملہ ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے امرأ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ امرأ جا، اس بچے کا کیا قصور ہے، جب اس کی ولادت ہوگی تب آنا۔ فرماتی ہے پورے 9 مہینے گزرے، میری بے چینی بڑھتی چلی گئی، میں جب بچے کی ولادت ہوئی بچہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو پاک کر دیجیے مجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا امرأ غامدیہ پھر چلی جا، اب اس بچے کا کوئی قصور نہیں، 2 سال تک اس کو دودھ پلا، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے گا تب آنا۔ حضرت امرأ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئی، فرماتی ہیں 2 سال کے بعد جب میں بارگاہ رسالت مآب میں آئی تو چشم فلک نے یہ منظر دیکھا تھا کہ ایسے لوگ بھی تھے یار جو اپنے گناہ کا اعتراف کر کے پاک ہونا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر کشی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امرأ غامدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہی تھی، اپنے 2 سالہ بچے کو ساتھ لیا ہوا تھا، ایک طرف سے اس کے ہاتھ کو اپنی انگلی سے پکڑا ہوا تھا اور دوسرے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب 2 سال بیت چکے ہیں، یہ اب روٹی کھانے کے قابل ہو چکا ہے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم بچے کی طرف دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اشک بار ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں بہنے لگتی ہے،
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بتاؤ صحابہ میں سے کون ہے جو اس معصوم بچے کی کفالت لے گا؟ فرمایا ایک انصاری صحابی کھڑا ہوتا ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ میرے حوالے کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ امر غامدیہ کا اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تو نے اس کی پرورش کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد حد جاری کی جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر خون کے قطرے پڑتے ہیں، تو وہ اپنے بدن کو پاک کرنے کے لیے کہ یہ ناپاک خون مجھ پر گر گیا، صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرماتے ہیں عمر تو امر غامدیہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اس عورت کی ایسی توبہ سی، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ پورے اہل مدینہ میں تقسیم کر دی جائے تو کوئی بھی گناہ گار باقی نہیں رہے گا، سارے بخش دیے جاؤ۔ تو لہذا اپنی نیکی پر نہیں اترانا، نیکی کا تکبر بہت برا ہے، یہ مال کے تکبر سے بھی برا ہے۔